استغفر الله ربي وأتوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد دعا ہے رب کائنات میں سب کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش رضا کا بچھایا جانا منتظمین کی یہ کاوش اسپانسر حضرات کی محنت آپ دوستان کی شرکت پروردگار اس سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں تمام حاضر غیر حاضر مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو معصوم کی صفات میں شمار فرمائے. آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. پروردگار ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت آل محمد کو اس عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مظلومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھنے محمد و آل اجازت کی بات کا آغاز کیا. حضرات سامعین دین فطرت کے عنوان پر یہ آج کی ہماری دوسری نشست ہے. کل کی شب میں جو مطالب آپ حضرات کے گوش گزار کیے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. گفتگو کا نقل لباب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فطرت کے عنوان سے اپنے دین کو ہم میں رکھ کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. یعنی ہر انسان اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کا مذہب کیا ہے. ماں باپ یہودی بھی ہو سکتے ہیں, ماں باپ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, ماں باپ کا کوئی مکتب حتیٰ وہ بے دین ہو سکتے ہیں, وہ گاڈ لیس طبقے سے تعلق رکھ سکتے ہیں, ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں, مگر ایک بات کنفرم ہے جو نعمت اولاد کی صورت میں اللہ نے ان کی جھولی میں ڈالی ہے وہ بچہ مسلمان ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہو رہا. لہذا کب تک مسلمان؟ تب تک مسلمان جب تک کہ اپنی عقل و فکر کی روشنی میں وہ انکار حق نہ کرتے. یعنی یہ کنفرم ہے
کہ وہ مسلمان ہے۔ لہذا ایک بات طے ہے کہ کم از کم کسی کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کفر ثابت کرنے کے لیے انکار حق دکھانا لازمی ہے۔ کل اس منزل پہ ہم نے گفتگو کو تمام کیا تھا، اب اگر اجازت ہو تو اس مرحلے سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جن دوستوں کو یہ بحث رہتی ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، تو اگر کفر ثابت کرنا ہے تو کچھ ایسا ثابت کرنا پڑے گا جو خلاف ایمان ہو۔ اس ملک میں بڑی دیواریں کالی کی گئی ہیں کافر کافر لکھ کر، مگر یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ کافر ثابت کرنا اور بات ہے، فقط پکارنا اور بات ہے۔ اور ثابت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ جسے کہا جا رہا ہے وہ کچھ ایسا کر رہا ہے جو خدا اور اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ یہ بات مدد ہے۔ چلیں ہم سینے میں رکھ کے ایمان کو لے آئے، یہ بات کو پروردگار نے طے کر دی، رسول خدا نے یہ بتا دی کہ عقیدہ، ایمان، مذہب ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ اب جب دنیا میں آ گئے ہیں تو اس عقیدے اور ایمان کا ہمیں کیا فائدہ ہے جو ہمارے سینے میں موجود ہے؟ آیا پروردگار نے ہمیں کوئی طاقت اور شعور دیا ہے کہ جس کے تحت وہ ایمان، میں جوانوں کے لیے یہ موضوع مطرح کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ ایمان جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اسے ہم نے اس جہان ظاہر میں کھوجنا کیسے ہے؟ اسے تلاش کیسے کرنا ہے؟ کس انداز میں ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو طے ہو گیا کہ سینے میں ایمان ہے۔ اب پروردگار نے، کل بھی ہم نے قرآن کے سہارے بات آگے بڑھائی تھی، انشاءاللہ قرآن کے سہارے ہی گفتگو آگے جاری ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا، یہ سورہ مبارکہ نحل کی 78ویں آیت ہے، 78 آیت سورہ نحل۔ اس میں پروردگار ہماری بہت بڑی مدد فرما رہا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے اس عالم میں تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت اگر یہاں تمام ہو جائے نا تو انسان پیدائشی جاہل ثابت ہو جائے۔ بات پوچھ رہی ہے آپ ساتھ؟ اگر یہ آیت یہاں تمام ہو جاتی تو اس کا مطلب تھا انسان پیدائشی طور پہ جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس عالم میں تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے اخذ کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، مگر ہم نے تمہیں سننے کی حس عطا کی، جنہیں قرآن کا ذوق ہے، جو قرآن فہم، والابصر، اور تمہیں دیکھنے کی صلاحیتیں عطا کی، والافئدہ، اور تمہیں غور کرنے والی عقل عطا کی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ باقی قسم قرآن بڑا حسین ہے، قرآن پر غور ہونا چاہیے۔ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو میں نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں تمہاری ماں کا ایک پروسیس پروردگار نے دنیا میں لانے کا ایک وسیلہ ماں کو قرار دیا ہے، تو جب میں تمہیں اس وسیلے سے دنیا میں لایا ہوں نا تو ایسا نہیں ہے کہ تم بالکل ہی کورے ہو، تم رکھتے کچھ نہیں، میں نے تمہیں بعض نعمتیں دے کر بھیجا ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ سننے کی حس۔ دیکھیں بہت بہت اہم ہے، توجہ رکھیے گا، آپ نے بھی غور سے سننا کیونکہ یہ پہلی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کہ سننے کی حس، یہ میں نے تمہیں دے کر بھیجا، دیکھنے کی حس تمہیں یہ دے کر بھیجا، پھر ان دونوں سورسز سے جو عقل ہے اس تک تاکہ انفارمیشن جا سکے، پھر سوچنے کی عقل بھی عطا کی ہے۔ اور یہ کیوں دی ہے؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے انسان بے وسیلہ دنیا میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے خدا نے یوں ہی نہیں بھیج دیا، اللہ نے بعض نعمتیں، جس بات کے لیے محنت کا لطف آئے گا اگر بات پہنچی میرا ساتھ دیجیے گا، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو بعض نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہے، جس میں سننے کی قوت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، اور ان دو وسیلوں سے جو انفارمیشن اکٹھی ہوگی اسے پروسیس کرنے کے لیے اللہ نے عقل عطا کر دی ہے۔
شاہد کی شکر گزار بنو. تو یہ ہم دو نعمتیں لے کر آئیں. اب ان دو نعمتوں کے ذریعے ہم نے درک کرنا ہے حق و حقیقت. ایک آیت ہو گئی سورہ نحل کی 78 میں اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کے سامنے سورہ آراف کی 179 آیت پیش کروں 179. اور اس میں پروردگار نے انہی نعمتوں کو دہرایا مگر الگ انداز میں ہے. جو آپ دوستان کی میرے ساتھ توجہ رکھیے گا تھوڑی سی. حضور پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کثیر تعداد انسانوں اور جنوں کی میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں. واضح پروردگار نے بتا دیا. کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں یہ ہمیں نہیں پتا. اتنا پتا ہے اکثریت نے جہنم میں جانا ہے. توجہ ہے جی. کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی میں جہنم میں ڈالوں گا. کن کی؟ انسانوں اور جنوں کی. یہی وہ دو مخلوقات تھی جن سے اللہ نے تقاضۂ بندگی کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن دو سے اس نے تقاضۂ بندگی کیا تھا. خدا نے بتا دیا یہ تو بات کی بات ہے کون جائے گا کون نہیں جائے گا. میں ان کی اکثریت کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا. چلے میں توجہ لینے کے لیے جملہ عرض کرنا چاہوں گا. کم از کم وہ تو تیاری رکھیں جنہیں اپنی اکثریت میں ناز ہے. کسی کے نزدیک حق کا معیار رش ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کسی کے نزدیک اکثریت کا معیار تعداد ہے. پروردگار نے فرمایا مطمئن رہو اکثریت میں جہنم میں پھینکوں گا. یا اللہ اتنی تیری حسین مخلوق پروردگار کو جسے خلق کر کے تو احسن الخالقین ہے. پروردگار ایک پرفیکٹ مخلوق ایک با کمال مخلوق جس سے تو نے تقاضۂ بندگی کیا تو اسے جہنم میں پھینک دوں. کیوں پروردگار ایسا کیوں کرے گا؟ فرمایا میں نے لہم قلوب لا یفقہون بہا. میں نے عقل دی تھی یہ غور ہی نہیں کرتے تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. میں نے آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے ہی نہیں تھے. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. میں نے کان دیے تھے یہ سنتے ہی نہیں تھے. وہی نعمتیں جو اس نے دے کر بھیجی تھی جن کے متعلق سورہ نحل میں فرمایا کہ میں نے یہ نعمتیں تمہیں دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم شکر گزار ہو جاؤ. اب اس کا استعمال نہ کرنے کی سزا بتا رہا ہے کہ میں نے عقل دی انہوں نے غور نہیں کیا. میں نے آنکھیں دی انہوں نے دیکھا نہیں. میں نے کان دیے انہوں نے سنا نہیں. لہذا کیا ہے اولئک کالانعام. تمہیں لگتا ہے کہ انسان ہے جنہیں میں جہنم میں پھینک رہا ہوں. یہ بظاہر چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں اصل میں تو حیوان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی پروردگار نے انسانیت کے سٹیٹس سے گرا دیا. اس کا مطلب ہے انسان وہ ہے جسے جو نظر آئے جو سنائی دے وہ اسے عقل میں پروسیس کرے. وہ اس کے تحت حق کو کھوجنے کی کوشش کرے. اگر ایسا نہیں کرتا تو اللہ اسے انسانیت کے سٹیٹس سے گرا دیتا. اس سے بڑھ کر کوئی اور مذموم بات ہوگی کہ وہ خالق جو انسان بنا کے خلق کرے بعد میں خود کہہ دے یہ تو حیوان ہے. اب تعجب تو ہونا چاہیے. چل دو ٹانگوں پہ رہا ہے کان بھی ایسی ہیں آنکھیں بھی ہیں بظاہر خوبصورت بھی ہے سارا ناک چہرہ آنکھیں کامل سب کچھ ٹھیک ہے. پروردگار فرماتا ہے غلط فہمی میں نہ آنا حیوان ہے. توجہ ہے جی. بظاہر چلتا پھرتا انسان نظر آ رہا ہے. پروردگار فرما رہے نہیں نہیں حیوان ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے اور میری آنکھوں پہ پردے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی انسان ہو کر بھی حیوان ہو سکتا ہے. تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہیں اللہ کے وسیلے جو حق و حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں. آپ کی اور میری نگاہوں سے پتا نہیں چلتا مگر یاد رکھیں چاہے کعبے کا طواف بھی کر رہے ہو معصوم کی دو انگلیوں میں حیوان دکھائی دیتا ہے. اسلام شاہد اللہ شیر
جزاک اللہ۔ یعنی پروردگار نے فرمایا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، چونکہ انہوں نے میری دی ہوئی نعمتوں کا کفران کیا ہے۔ میں نے انہیں نعمت بصر دی ہے، نعمت سماعت دی ہے، اور اس کے اوپر پروسیس کرنے والی عقل بھی دی ہے کہ ان سے حاصل کریں، عقل میں پروسیس کریں، جھک جائیں مجھے، مگر انہوں نے اس کی نفی کی ہے، انہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ دیکھیں دوست، اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، کچھ طالب علمانہ فرائض بھی ہوتے ہیں، میں عرض کر دوں، یاد رکھیں اللہ نے ابتدائی ترین نعمتوں کا جو ذکر کیا ہے نا، ہمیں دنیا میں بھیجتے ساتھ بھی وہ یہ دو ہیں، دیکھنا، سننا اور قوت عقل۔ یاد رکھیے اگر آپ کا بچہ کچھ ایسا بول رہا ہے جو مناسب نہیں ہے تو یاد رکھیں اسے خدا نے سکھا کے نہیں بھیجا کہ یہ بدکاری پہ مبنی لفظ بول، آپ نے اور معاشرے نے جو سنایا ہے وہ بول رہا۔ خدا کرے یہ بات نہ مل سکے۔ یاد رکھیں اگر وہ کوئی بد عمل کر رہا ہے تو خدا نے اسے نہیں کہا کہ تو یہ بدکاری کر، آپ نے اور معاشرے نے جو دکھایا اس کی عقل نے وہی پروسیس کیا، وہ اسی لیے وہ کر رہا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں وہ جب بولے حق بولے تو پھر اس سے زبردستی نہ کریں، اسے سنائیں حق۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اعمال سے تقویٰ ظاہر ہو تو زبردستی نہ کریں، اسے دکھائیں وہ جو حق ہے۔ یاد رکھیں اسی لیے اس نے نہ خدا دیکھا ہے، نہ مصطفیٰ دیکھا ہے، نہ کسی امام کو دیکھا ہے، اس نے باپ کو ضرور دیکھا۔ کاش یہ بات پہنچ جائے۔ یاد رکھیں ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہم اپنی اولاد پہ وہ دین نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان میں کامل دیکھنا چاہتے ہیں جس پہ خود ہم کامل عمل نہیں کرتے۔ یہ میں بات یہاں روک کے، میں نے مجلس کا ماحول توڑ کے بات کی ہے، مگر کاش کہ آپ یہ تبرک یہ تحفہ لے کر جائیں۔ یاد رکھیں جیسا اولاد کو بنانا چاہتے ہیں ویسا بن کے اس کے سامنے آ جائیں۔ اگر باپ ہی غلام علی بنے گا، اولاد خود بخود غلام علی محمد بن جائے گا۔ جو فرما رہے ہیں خدا کی قسم، پروردگار نے فرمایا میں نے تو تمہیں ماؤں کے شکموں سے حفظ کیا، تم جانتے ہی کچھ نہیں تو تمہیں یہ نعمت، ہم پر یہ نہ سمجھیے گا صرف یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ہم پہ خدا کی قسم خالق آل محمد وہ ہے جو احسان در احسان کرتا، صرف احسان نہیں کرتا۔ اس سے ذرا اندازہ کیجئے گا اس کی کروڑوں مخلوقات ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے وہ ہمارا رب ہو۔ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لقا عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا۔ یہ خدا کی قسم خدائی بہتر جانتا ہے مولا امیر کے کلام کی چکتے کیا ہیں۔ الہی کفا بعزن، وہ علی جس کی ابتدا سے انتہا سوائے عزت کے کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میرے جتنے بھی فضائل پڑھیں، زمانہ میرے جتنے بھی قصیدے پڑھے، میری تو عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وَقَفَا بِفَخْرٍ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، یا اللہ یہ سمجھتے میں کعبے پہ آنے پہ فخر کروں، مرحب گرانے پہ فخر کروں، خیبر اکھاڑنے پہ فخر کروں، نہیں میرے فخر کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، تو میرا رب ہے۔ یہ کتنا اس کا مطلب دیکھیں، اگر علی ابن ابی طالب جیسی مجموعہ فضائل ہستی وہ اگر یہ فرما رہی ہے میرے فخر کے لیے کافی تو میرا رب ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو بیٹھے بٹھائے بڑا فخر ہے۔ پروردگار کا کروڑا احسان دیکھیں، اس نے ہمیں کم از کم اتنا اعزاز تو عطا کیا ہے کہ ہمیں خلق کر کے ہم اس کی مخلوق ہو گئے، وہ ہمارا خالق ہو گیا، ہم مخلوق ہو گئے تو رب ہو گیا۔
یعنی اللہ نے کتنی بڑی عزت دی. مگر ایک منٹ، یہ اس کا احسان آپ اس طرح درک نہیں کریں گے. مجھے ایمان سے بتائیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں کتنی ہے خدا ہی بہتر جانتا. سائنس کہتی ہے جتنی مخلوقات زمین پر ہیں نا، اس سے 10 گنا زیادہ تو سمندر میں ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جو ہواؤں فضاؤں میں ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ ساری مخلوق کا رب کون ہے؟ اللہ رب ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہمیں کچھ بنا دیتا تو ہمارا رب ہی ہوتا، ہم اس کی مخلوق ہوتے. اسے کہتے ہیں احسان خالق آل محمد. گدھا بنا دیتا نا تب بھی وہی رب ہمارا ہوتا. ہمیں نجس جانور بنا دیتا تب بھی وہ رب ہوتا. اس نے کروڑوں مخلوقات چھوڑ کے ہمیں انسان احسن الخالقین بن گیا. اللہ توجہ فرما رہے ہیں جی. جو قوم توحید کا لطف لینا اس کا حق بنتا ہے، علی اس کا امام ہو. توجہ فرما رہے ہیں، جو توحید سے لطف اندوز حضور یہ اس کا احسان ہے. اس نے کروڑوں اربوں مخلوقات چھوڑ. آپ نے کہیں دیکھا کہ گدھے کسی چوک میں اسٹرائک کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمیں گدھا اور ان کو انسان کیوں بنا دیا؟ توجہ فرما رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا حیوانوں نے اسٹرائک کی ہو، یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، تو نے ہمیں حیوان بنا دیا، انہیں انسان بنا دیا؟ جبکہ بہت سو کی حرکتوں کو دیکھ کے لگتا ہے سوال تو بنتا ہے. توجہ ہے. یہ فلسفے کا مضمون ہے. اگر کوئی طالب علم یا عالم دین بیٹھے ہوں وہ الگ ہے کہ بے شک اللہ نے جسے جو بنایا یہ اس کے عدل کا تقاضا تھا کہ اسے وہی بنایا جائے. ساتھ میں یہ طالب علمانہ جو لازم کر، مگر میں کچھ سادی سی بات سمجھانے گا. حضور کمال دیکھیں، پروردگار کا کروڑ ہے احسان دیکھیں. اربوں مخلوقات میں سے مچھر بنا دیتا، کتا بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، چیل بنا دیتا، وہی ہمارا رب ہوتا. اس نے ہمیں انسان بنایا. مگر احسان خالق ہے احسن الخالقین. پروردگار کا احسان در احسان دیکھیں، اس نے ہمیں اربوں مخلوقات چھوڑ کر انسان بنایا. مگر انسان تو آدم سے چل رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم ہو تو جاتے انسان، پیدا بھی ماں سے ہوتے، بظاہر انسان ہوتے. والد صاحب فرعون کی فوج کے لشکر کے سپاہی ہوتے. توجہ ہے، پتہ چلتا ہیں تو انسان ہی. والد صاحب نمرود کے نمائندے ہیں، تب بھی تو انسان ہی ہوتے. ایسا ہے کہ نہیں تھی؟ اگر فرعون کا لشکر تھا وہ بھی تو انسانوں پہ مبنی تھا، ان کا بھی تو خالق رب بھی تھا. یہ ہے احسان در احسان خدائے آل محمد کا. پہلے اربوں مخلوقات چھوڑ کر انسان ہونے کا شرف دیا، پھر کسی امت میں رکھ دیتا تو انسان ہی ہوتے. اس نے ہر امت چھوڑ کے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. وجہ فرمانے پہچانے ہر وہ جو حسین کا شیعہ ہے، جو علی کا شیعہ ہے. اپنے خدا کی عنایتوں کے اوپر ذرا توجہ رکھیے گا. اس خالق فطرت نے کتنی حسین تخلیق دی ہے. میں لے جانا وہاں تک چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. آپ جو آ کر عزا خانہ میں بیٹھے ہیں نا، یہ کتنا بڑا انعام ہے خدائے خالق آل محمد کا. یعنی اندازہ کریں اربوں مخلوقات میں سے کچھ بنا تھا، وہ ہمارا خالق ہوتا، ہم اس کی مخلوق ہوتے، تب بھی شکر تھا. مگر اس نے اربوں مخلوقات چھوڑ کر ہمیں انسان ہونے کا شرف ادا کیا ہے. پھر اندازہ کریں، رکھتا فرعون کے لشکر میں رکھ سکتا تھا، نمرود کے پیچھے نیزہ ہاتھ میں پکڑا کے کھڑا کر سکتا تھا. اس نے ہر امت کو چھوڑ کے ہمیں مصطفیٰ کی امت بنا دیا. مگر وسیع تو امت مصطفیٰ بھی بہت ہے. ہو سکتا ہے بظاہر ہم بھی کلمہ گو ہوتے، سفین میں لشکر شام میں کھڑے ہوتے. ہو سکتا ہے ہم بھی بظاہر کلمہ پڑھتے، کسی اونٹ کی دم کو پکڑ کے ہم بھی جبل میں کھڑے ہوتے. خدا کا احسان در احسان در احسان دیکھیں. پہلے اربوں مخلوقات چھوڑ کر انسان بنایا، پھر ہر امت چھوڑ کے مصطفیٰ کا امتی بنایا. اور جب امت محمد میں آئی نا بات، تو ہر کس و ناقص کے گھر نہیں بھیجا، اس گود میں اتارا کہ ماں کو کنیز زہرا بنا دیا، باپ کو غلام علی بنا.
فرما رہے ہیں ساتھ پہچانے اس خالق آل محمد کے احسانوں کو. اس میں دیکھیں پھر حق بنتا ہے نا دوستو, حق بنتا ہے نا. اور یہ جتنے احسان میں نے آپ پر گنوائے ہیں نا, یہ زندگی کے 20ویں سال جا کر نہیں ہوئے, 40ویں سال نہیں ملے, پہلے سانس کے ساتھ یہ احسان ہو گیا. جس لمحے کنیز زہرا کی آغوش میں ہم نے آنکھ کھولی, یہ اسی وقت ہم پر احسان ہو گیا. سوچیں انسان خدا کی قسم پیدا ہوتے ساتھ سر سجدے میں رکھے اور ادھر ہی مر جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا اللہ کی نعمتوں کا. خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو سوچیں جب ہم یہ حق نہیں دے سکتے, صرف آنکھ کھولنے اور پہلا سانس لینے کا حق ادا نہیں ہو سکتا, تو سوچیں پھر اگر اللہ کی اطاعت نہ ہو تو کتنا ظلم. اگر اتباع محمد و آل محمد نہ ہو, ڈوب کے مر جانا چاہیے خدا کی قسم. اتنے احسان ہمارے اوپر خدا. تو ہے نا توجہ میرے ساتھ جی. تو حضور غور پھر کرنے کا حق بنتا ہے نا, جس خالق نے اتنی عزت دی ہے, اتنا لطف کیا ہے, حق بنتا ہے کہ اس کی ذات کو کھوجا جائے. تو پروردگار نے فرمایا میں نے تم پر 2 چیزیں تمہیں ایسی دی ہیں, ان کے ذریعے اگر تم جدوجہد کرو گے تو میری ذات تک پہنچ سکتے ہو. کیا چیزیں ہیں؟ نعمت عقل بھی ہے, مگر پھر اس نعمت عقل کو ابزار شناخت بھی دیے ہیں. میں نے اس کو ایسے سورسز دیے ہیں, ایسے وسیلے دیے ہیں کہ اگر ان وسیلوں کو عقل استعمال کرے گی تو وہ خود بخود پائے اقدس حق میں پہنچ جائے گی. اور اگر ایسا نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام, وہ جس نے اتنا شرف دیا تھا کہ اس نے احسان در احسان در احسان کیے تھے, وہ اپنے سارے احسان لپیٹ لے گا. وہ چاہے اس کے بعد ہم چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے مجمع لگاتے رہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے انسانیت کے شرف کو سلب کر لے گا. وہ کہتا ہے اولئک کالانعام, مگر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا. فرمایا بل ہم اضل, یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. اولئک کالانعام, پہلے فرمایا جو عقل کو استعمال نہ کرے, میری نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھائے, وہ حیوان ہے. پھر پلٹ کے کہا بل ہم اضل, نہیں اس سے بھی گیا گزرا. توجہ فرمائیے آپ. مفسرین نے اس آیت کے اوپر بڑی لطیف بحث کی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کیسا مزاج کا اظہار کیا. یہ آپ کا اور میرا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایک بات کرتے ہیں, اگر ہمیں لگے نا اس بات کی شدت کم ہے, ہم اپنے جملے کو دہراتے ہیں. یہ ہماری نارمل لینگویج ہے. ہم سے کہتے ہیں صاحب وہ صاحب ایسے ہیں, اچھا ایسا لگے نا کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا, ہم پھر جملہ رپیٹ کرتے ہیں, صاحب ایسے بھی ہیں ایسے بھی اور ایسے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے پوری بات نہیں کی. یہ خالق اس بے ذہن کے ذہن میں کیا آیا کہ پہلے کا حیوان ہے, پھر کا نہیں اس سے بھی گئے گزرے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. چلے ہمارے تو ذہن کو لگتا ہے بھی ہم نے بعض چیز پہلے سوچی نہیں تھی. یہ خالق کیوں کر رہا ہے؟ پہلے کہتے ہیں حیوان, پھر کہتے ہیں اس سے بھی گئے گزرے. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, یقیناً پروردگار کے مد نظر ہوگا بعض حیوان بھی ایسے ہیں جنہوں نے حق ادا کیا ہے. ناقص صالح بھی ہے, مظلوم کا ذوالجلال بھی ہے. یعنی بعض حیوان بھی ایسے ہیں جو حق ادا کرتے ہیں. اگر انسان ہو کے حق نہ ادا کرے تو حیوان سے تو بدتر ہی ہوگا. چلیں اگر آپ کتابت ہی سننا چاہتے ہیں تو زندہ نسل, یہ تو میں نے مقدس جانوروں کی بات کی ہے حضور, ہم نے تو اصحاب کہف کا کتا بھی دیکھا ہے. توجہ ہے جی. جسے باہر بیٹھ کر اتنا خیال ہے یہاں بے احتیاطی نہیں کرنی, یہ اللہ والے خطرے میں آ جائیں گے. جو باہر بیٹھ کر بے احتیاط ہو پھر بھی حیوان, اگر انسان ہو کے خیال نہ کرے حیوانوں سے تو بدتر ہی ہوگا. توجہ فرمائیں دوستو. بسم اللہ, بیٹا نعرہ لگا لو. توجہ فرما رہے ہیں.
لہذا لازم ہے کہ وہ تو ایک بات تو طے ہے. لے میں ایک جملے میں آپ کو غدیر تک لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے اب تک کی ہماری بحث کا نچوڑ یہ ہے اللہ نے ہدایت کو درک کرنے کے جو ہمیں وسیلے دیے ہیں وہ دیکھنے کی حص ہے, وہ سننے کی حص ہے اور اسے پروسیس کرنے والی عقل ہے. ایک بات تو طے ہو گئی اگر پروردگار ہمیں یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. تو یہ فاضل مجمع یقیناً گواہی دے گا. اس کا مطلب ہے حق ہدایت جب بھی کامل ہوگی تو اس میں ایسا پہلو رکھا جائے گا کہ آنکھیں دیکھ بھی دیں کان سن بھی دیں. میرا ساتھ دیجیے گا, بڑا لطف آئے گا اگر بات پہنچی تو. اس کا مطلب ہے ہدایت جب بھی کامل ہوگی دکھائی بھی جائے گی سنائی بھی جائے گی. اب پتا چلا مصطفیٰ چاہتے تو مدینے کی مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر بھی بتا سکتے تھے کہ علی تمہارا مولا ہے. یہ اتنا بڑا منبر سجائے ہی غدیر میں اس لیے تھا دیکھنے والے دیکھ بھی لیں سننے والے سن بھی لیں. من کل تو مولا ہوگا. توجہ فرمانا ہے صاحب. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ وسیلے ہیں حضور کہ جن کے ذریعے حق کو درک کیا جا سکتا ہے. اور اللہ نے چونکہ فطرت میں حق کو رکھ دیا ہے لہذا اب اسے کھوجنے کے لیے اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے جو اندر ہے اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے اللہ نے نعمت عقل عطا کر دی ہے. اس کا مطلب ہے عقل میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں اس حقیقت سے کنیکٹ کر دے جو باہر نہیں ہمارے اندر ہے. دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ رب کو باہر تلاش کرتے ہیں. مولا امیر تو بتا گئے جو کچھ سامنے ہے وہی تمہارے سینے میں موجود ہے. باہر تو جانا ہی نہیں ہے حضور. جو دین باہر سے ملے وہ باطل ہے. دین وہی حق ہے جو فطرت کے نام پہ سینے میں موجود ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کا مظہر بھی دکھانا کہ انسان اگر کوشش کرے تو وہ یہ درک کر سکتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں قرآن سے ایک مثال عرض کر دوں آپ کے سامنے. قرآن سے وابستگی ہونی چاہیے. یاد رکھیں کوئی بات حق نہیں ہو سکتی جب تک معیار قرآن کے اوپر نہ بیٹھ جائے. ہماری تو گفتگو کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا میری کوئی حدیث تم تک پہنچے اسے بھی اگر ٹیسٹ کرنا ہے نا تو راوی نہیں بتائے گا یہ حدیث سچی ہے, قرآن تصدیق کرے گا. اسے معیار قرآن پہ پرکھا جائے گا کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا قول ہو معصوم کا اور قرآن سے ٹکرا جائے. قول وہی حق ہے جو قرآن کے مطابق ہوگا. پروردگار نے ہمیں دکھایا کہ عقل فطری کے ذریعے صاحبان فہم ہے بالغ فکر افراد ہے عقل فطری کے ذریعے کیسے رب درک ہو جاتا. اللہ نے اس کی ہمیں ایک مثال قرآن میں دکھائی کہ عقل کے ذریعے خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. اور مثال بھی کس کی دکھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم بارے علماء اور مفسرین کا یہ لکھنا ہے کہ آپ نے توحید عقلی کے ذریعے استدلال کیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے زمانے سے رب کو منوایا ہے عقل کے ذریعے سے, یعنی دلائل عقل دیے ہیں. اس کی ایک مثال سورہ انعام کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آج اسی پہ خدمت تمام ہوگی. یہ 75 سے 75 سے لے کر 79 تک جو آیات ہیں سورہ انعام کی اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑا حسین مظہر دکھایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں جب دنیا میں آئے ہیں چچا آزر کے پاس ہیں اور چچا بھی وہ ہے جو خالی مشرک نہیں ہے, وہ رئیس المشرکین میں سے ہے. یعنی وہ خود بت ساز ہے, بت بنا بنا کے بیچتا ہے. یہ بھی اللہ کا کمال ہے. اس نے جب اپنا نمائندہ توحید بھیجنا ہو نا وہ بتوں کے درمیان بھیجتا ہے. بات پہنچی کیوں نہیں توجہ ہے جی. اللہ ایسے جھوٹے خداؤں کی ناک رگڑتا ہے کہ تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ تمہارے درمیان میرا نمائندہ دنیا میں آیا اور تم روک نہ سکے. توجہ ہے جی.
یاد رکھیں 13 رجب کس تاریخ کا نام ہے؟ 13 رجب اس تاریخ کا نام ہے جب اللہ نے علی جیسا عبد بھیج کر جھوٹے خداؤں کی ناک رگڑ دی تھی۔ اور اللہ کا انعام سب یہی ہے ابے بابا تو ہوتا ہی ہے کہ اب جناب ابراہیم جس قوم میں آئے نا اس میں ایک بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اب بس اشارہ تھا آگے بڑھنا ہے اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور آپ کی مجلس پڑھنی جانے اور لطف جانے۔ دیکھیں قوم میں بعض سیکشن ایسا تھا قوم کا جو ستارہ پرست ہے، بعض ایسے تھے جو چاند کی پرستش کرتے تھے، بعض ایسے تھے جو سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اب جناب ابراہیم نے ایسی قوم سے حق منوانا تھا، یعنی 3 مختلف کے ماننے والی قوم تھی اور اللہ کے نمائندے نے حق کو منوانا تھا۔ اب بڑی مشکل تھی۔ اب جب آپ آئے نا سامنے، جیسے ہی آپ بلوغ کی سرحد کو بظاہر کراس کیا، اب قوم کے سامنے آئے، علماء نے لکھا قرآن نے تو اسے بظاہر اکٹھے بیان کیا مگر یہ الگ الگ واقعہ ہے۔ آپ نے ہوا کیا؟ پروردگار فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین میں کچھ ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب اب ہوا کیا کہ ابراہیم نے ایک دن دیکھا سارے ستارہ پرست اکٹھے ہیں، آپ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے، اتنے میں ایک ستارہ آسمان کے اوپر طلوع ہوا۔ اب پروردگار نے بڑے حسین انداز میں بتایا کہ ہم نے آسمان پہ ملکوت کیسے دکھایا۔ پروردگار نے فرمایا کہ ہوا کیا وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، رات کو کہا، رات کی ستارہ نکلا۔ ابراہیم اب ان کے درمیان بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیونکہ باقی سب کا وہ رب تھا، لہذا ان کے درمیان احتمالی انداز اپنایا، کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، تھوڑی دیر بعد ستارہ ڈوب گیا، کہنے لگے لا یحب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ ہم تسلسل ابراہیمی میں ہیں، ہمارے مصطفیٰ نے کہا دین ابراہیم کا تسلسل ہوں، اور ہمارے جد ابراہیم پہلے دن بتا رہے ہیں ستاروں کی چمک سے متاثر نہ ہو جانا، ذرا سی ظلم کی بدلی چھائے کہ نظر بھی نہیں آتے۔ فلما رأى القمر، پھر کیا ہوا؟ ان کا تو علاج ہو گیا، پھر ان میں جا کر بیٹھے جو چاند پرست تھے۔ فلما رأى القمر بازغا، اتنے میں چاند برآمد ہو گیا، فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، تھوڑے سے بادل آئے چاند بھی غائب ہو گیا، کہنے لگے لا یحب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی بڑی خوبصورت جیسی دیکھا نا فلما رأى القمر بازغا ہاذا ربی فلما افلا، فرمانے لگے اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے، اگر میرے رب نے میری ہدایت نہ کی، میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا، اگر میرا رب میرا ساتھ نہ دے تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے بڑھے، سورج برس بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں اندھیرا چھٹا، سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغا، جیسے ہی سورج نکلا فرماتے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، کوئی اور دلیل نہیں دے رہے، فقط عقل استعمال کروا رہے ہیں، فرماتے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، وہ بھی ڈوب گئے، اور ساتھ میں ایک بڑا حسین جملہ اس کی دلیل کے طور پہ کہا، فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بزرگ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے نا کسی کے نزدیک ماننے کا معیار ہی بزرگی ہو، اور جو فرما رہے ہیں دو ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ فلما افلت، وہ بھی ڈوب گیا، فرمانے لگے انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا رخ اس خدائے حنیف کی طرف ہے، یعنی اس دین حق کی طرف جو میرے سینے میں ہے، ما انا من المشرکین، میں کسی طور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے دین وہی حق ہے جو باہر نہ ملے، سینے میں ملے مومن کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب
یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، ابراہیم نے، دیکھیں یہاں ابراہیم نے کوئی آیت نہیں پڑھی، خدا اور رسول کا کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی حدیث پیش نہیں کی، کیا وہی حق جو ظاہر میں ہے اسے عقل سے منوانے کی کوشش کی۔ بتایا ہے دنیا والوں، عقل کو استعمال کرو، جو ڈوب جائے، جو فانی ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے اس طرح محترم، جسے دوام نہ ہو وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں اگر میں تمہیں فالو کروں، لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر میں نے تمہیں فالو کیا تو میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں اگر آپ نے توجہ فرمائی تو فرمایا لَأَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر میں تمہارے پیچھے چلا، تمہارے بنائیوں کو ماننے لگا تو میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ اس لفظ سے واقف ہیں نا، ظالم، اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں کسی لفظ سے واقف نہیں کیا۔ ہر نماز میں ہم سے دعا منگواتا ہے، میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کر، یا اللہ صراط مستقیم پہ رکھنا، ظالمین میں سے نہ رکھنا۔ یہ صراط مستقیم کنہیں کہتے ہیں؟ آج تک امت میں بحث ہے، مگر تعریف الاشیاء بازدادہ، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر صراط مستقیم سمجھ میں آئے تو ظالم سمجھ میں آ جائے، ظالم سمجھیں تو صراط مستقیم سمجھ میں آئے۔ ہمیں ہمارے جد ابراہیم نے روز اول بتا دیا، ظالم انہیں کہتے ہیں جو اپنے بنائیوں کو مانے، تو صراط مستقیم پہ وہ ہوں گے جو خدا کے بنائیوں کو مانے۔ علی ہی سب کے مولا ہے، برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ خدا کا ہے، برا لگے تو لگے۔ اٹھاؤ بدن سے اپنی علی کے دشمن کو، نبی کا ہے یہی طریقہ، برا لگے تو لگے۔ جزاک اللہ، توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ تو حضور اس کا مطلب ہے عقل انسانی میں اللہ نے اتنی بساط رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر اس کے تحت غور ہو تو انسان رب کامل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دین سازی کرنے نہ بیٹھ جائے، بلکہ جو وسیلے خدا نے بنائے ہیں ان سے رب کو کھوجنے کی کوشش کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہے دنیا پر آنکھوں اور کانوں کے تحت رب تک پہنچو تو شرک نہیں ہوتا، علی و مصطفیٰ کے ذریعے پہنچو تو شرک ہو جاتا۔ اللہ نے تو انسان کو مجبور وسیلہ بنایا ہے، یاد رکھیں انسان محتاج وسیلہ ہے، اور اس نے عقل انسانی کو یہ شعور اور طاقت دی ہے کہ اس کے وسیلے سے دین فطرت پر وہ پہنچ سکتا ہے۔ بس حضور اس کا مطلب ہے ہمیں باہر سے دین سازی نہیں کرنی چاہیے، وہ دین جسے عقل کی سپورٹ حاصل ہو اس کے تحت آل محمد کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سلسلے گفتگو کو جاری رکھوں گا، وقت مد نظر ہے، آج چاہتا تھا ایک دو بات اور پیش ہو سکے، مگر انشاءاللہ کل مجلس کا آغاز ان نقطوں سے عرض کروں گا۔ بس اس بات کو یاد رکھیے گا، دین فطرت ہمارے اندر خالق نے رکھا ہے، اور اس دین فطرت پر نہ حضور ہم پر احسان ہے حسین ابن علی کی ذات کا۔ خدا کی قسم ہم پر اس دین پر احسان اگر ہے تو وہ محمد و آل محمد کا احسان ہے۔ بس عقلوں کا حق یہ بنتا ہے اسے فضائل آل محمد میں غوطہ زن کر دیا جائے، آنکھوں کا حق یہ بنتا ہے ان سے فضائل علی کو پڑھا جائے، کانوں کا حق یہ بنتا ہے ان سے فضائل آل محمد کو سنا جائے۔ حضرت آیت اللہ دستغیر شیرازی فرماتے ہیں میں نے سارا دین پڑھ کے اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علی کے فضائل کا، آل محمد کے فضائل کا پڑھنا آنکھوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، ان کا سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کا بولنا، ان کا پڑھنا زبان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حق بنتا ہے کیوں نہ خدا یہ عنایت کرے، کیونکہ انہی ہستیوں نے تو دین خدا کو بچایا ہے۔ بس آج جانتے ہیں نا کون سی تاریخ ہے دوستوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جتنا مرضی ذکر کر لیا جائے مگر یہ مہینہ تو رونے کا مہینہ، اس مہینے کا حق تو فقط گریے سے ہی ادا ہو سکتا ہے۔
کیونکہ جناب زہرا کے دل کی آس یہ گریا ہے، اور آج تو 2 محرم کی تاریخ ہے، جانتے ہیں نا 2 محرم کس تاریخ کا نام ہے؟ جن کے سینوں میں کربلا ہے وہ جانتے ہیں 2 محرم کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ خدا کی قسم، چین شہر میں نہ جنگل میں پناہ ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں، اور آج اس مسافر کا سفر تمام ہو گیا۔ میرے مولا کا لشکر بڑھ رہا ہے، ایسے میں ایک صحابی کی تکبیر بلند ہو، استفسار کیا کہ تم نے تکبیر کیوں بلند کی ہے؟ اس نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کوئی نخلستان ہے جو سامنے آ رہا ہے، کوئی سرسبز و شاداب جگہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی درخت ہے جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ میں سے ایک شخص نے کہا نہیں میں اس جگہ کا پرانا مسافر ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں کوئی نخلستان نہیں ہے۔ امام نے فرمایا چلتے رہو بھی معاملہ واضح ہو جائے گا۔ کچھ قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی گھبرا کر آیا، اس نے کہا مولا وہ جنہیں میں درخت سمجھ رہا تھا نا وہ نیزوں کی نوکیں دکھائیں، وہ نیزے آ رہے ہیں جن سے آل محمد کے بچوں کو گرایا جا رہا تھا، وہ برچیاں آمادہ ہو کر آ رہی ہیں جنہوں نے اکبر کے سینے کو توڑ دینا ہے۔ وہ کہا وہ نیزے دکھائی دے رہے ہیں، آگے بڑھے تو دیکھا لشکر ہور ہے، اور کس حالت میں ہے؟ خدا کی قسم وہ حالت چونکہ کوفے سے اتنی جلدی ابن زیاد نے بھگایا تھا کہ کامل تیاری بھی نہیں تھی، لہٰذا پانی بھی پورا نہ رکھ سکے تھے، اس حالت میں آئے کہ انسان حیوان زبانیں تالو سے باہر آ چکی ہیں۔ وہ حالت تھی اگر اس وقت امام جنگ کرنا چاہتے 5 منٹ میں 2000 کے لشکر کا صفایا کر دیتے، دہشت بٹھا دیتے پورے عرب پہ، مگر جو سامنے تھا نا وہ فرزند رسول تھا۔ جب زبانوں کو دیکھا نا باہر نکلے ہوئے، وہ جس کے باپ نے قاتل کو شربت بھجوایا تھا نا، ایک مرتبہ کا عباس پانی کے مشکیزیں اٹھاتے عباس ان سب کو سیراب کر دو، ایک مرتبہ سب نے پانی پیا، مگر وہ خالق جو احسان در احسان در احسان کرتا ہے اسی کا نمائندہ وہاں خاک پہ کھڑا ہے، لہٰذا احسان در احسان در احسان دیکھیے۔ جب سب نے پانی پی لیا نا، کہا اب ان تمام حیوانوں کو بھی پانی پلایا، انہی مشکیزوں سے سب حیوانوں کو پانی پلایا، اور یہ دیکھیں احسان در احسان در احسان، جب سب حیوان سیراب ہو گئے نا، کہا عباس پانی بچ گیا ہے؟ کہا مولا جی کچھ پانی بچ گیا ہے۔ آپ نے کہا عباس دیکھ رہے ہو یہ حیوان اپنے پاؤں بار بار اٹھا رہے ہیں، یہ اپنے سموں کو اٹھا، ان کے سم شدت گرمی سے چل رہے ہیں، جو پانی بچ گیا ہے ان کے سموں پہ ڈالو۔ میں کہتا ہوں ہائے حسین ابن علی، یہ وہی مظلوم کربلا ہے جو فقط 8 دن کے فاصلے سے اسی سرزمین پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ظالموں اگر دشمنی ہوگی زہرا کے لال سے ہوگی، خدا را میرے لال کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو، کوئی بدبخت اصغر کے لیے گھونٹ پانی نہ دے گا، مگر یہ عنایت آل محمد ہے۔ سب کو سیراب کیا، آتے ہور میں روکنے کی کوشش کی، امام نہ رکے، اب یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک طرف لشکر ہور چل رہا، لشکر معصوم چل رہا۔ بس میں مختصر کروں، حضور ایک وقت آیا کہ مقدر شناس سواری حسین کے رک، امام کی سواری رک گئی، کوشش کی گئی سے چلایا جائے، سواری چلی نہیں، ایک اور سواری مہیا کی گئی، امام اس کے اوپر جلوہ فکر ہوئے، جب بیٹھے سواری چلانے کی کوشش کی، سواری نے ایک قدم اٹھایا وہی پھٹک کے روک گئی، کوشش ہوئی نہیں چلی، ایک ایک کر کے روایت کے الفاظ ہیں 7 سواریاں بدلی گئی۔ جب 7ویں سواری بھی نہیں بڑھی نا، امام نے کہا ابو الفضل عباس جاؤ اور جو پاس کی بستی ہونا اہل علاقہ کو اہل بستی کو لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد جناب عباس حاضر ہوئے اور کہا مولا یہاں بنی اسد رہتے ہیں، یہ بنی اسد کے بزرگ و جوان آ گئے ہیں۔ میرے مولا یوں ہی سوار حالت میں ہیں، مولا نے پوچھا اے اہل بنی اسد اس جگہ کا اس خطے کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا مولا ناصریہ کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام؟ ایسا لگتا ہے زہرا کے لال کو کسی مخصوص نام کا انتظار ہے۔
میرا مولا بار بار سوال کرتا رہا. لوگ تو خاموش ہو گئے مگر مجمع کو چیر کے ایک بوڑھا بزرگ آگے ہوا. اس نے کہا فرزند رسول فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کوئی نبی یا اس کی اولاد اس زمین پہ نہیں آئی مگر یہ کہ اسے تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا. فرزند رسول یہاں سے چلے جائیں. میں نے سنا ہے اس زمین کا ایک نام کرب و بلا ہے. یہ حق ہے آل محمد کو رونے کا. یہی شب نگیریا کو بلند کرنے کی, آل محمد کو فرصہ پیش کرنے کی, ان صداؤں کو بلند کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ قرار دے. کہ مولا اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. جیسے ہی نام کربلا آنا تھا امام کے ہاتھوں سے باتیں چھوٹ گئی. امام نے باتوں کو چھوڑا, کہا عباس سواریوں کو بٹھا دو, خیمے لگا دو. جیسے یہ حکم کیا جناب عباس پیچھے آئے سواریوں کو بٹھاتے ہوئے. اماریاں بٹھانی شروع کی. بیویوں نے استفسار کیا ہم یہاں کیوں رک رہے ہیں؟ کا حکم معصوم ہے. جیسے ہی جناب زینب عالیہ بی بی کے قدم لگے نا کربلا کی زمین پہ, بی بی ناکے سے اتری. جیسی بی بی کے قدموں نے مٹی کو چھوا بی بی ایک دم تڑپ گئی. بی بی زمین پر بیٹھی, بی بی نے مٹھی خاک کی اٹھائی, سنگا تڑپ کے پھینک دی. کہا عباس جا کے بھیا سے کہنا کہ آپ کی ماں جائی کہہ رہی ہے میں اس زمین پہ نہیں رہوں گی, مجھے اس مٹی سے بھائی کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. جناب عباس نے آ کر کہا آقا ذاتی کہہ رہی ہے میں نے اس زمین پہ نہیں ٹھہرنا, ہم سفر جاری رکھیں. مظلوم نے سنا, رو کر کہا عباس جا کے زینب کو بتا دو آپ کے بھائی کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا. اجر و کمال اللہ. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. فرمایا جا کر بہن کو بتا دو بس آپ کے بھائی کی زندگی کے سفر تمام ہو گئے. حسین کی زندگی میں اب مزید کوئی سفر نہیں ہے, بس خیام لگا دیے گئے ہیں. آل محمد کی مذکورات داخل خیمہ ہو گئی ہیں. میرے مولا نے ایک مرتبہ بنی اسد سے کہا اپنا وفد دے کے میرے پاس آؤ. پورے بنی اسد امام کے سامنے آئے. معصوم نے فرمایا دیکھو اہل بنی اسد میں اس زمین کو خرید کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا فرزند رسول آپ مالک ہیں, آپ کے اجداد ہی کا صدقہ ہے, آپ جتنا رہنا چاہیں آپ رہیں, آپ کا حق بنتا ہے. مولا کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرا مقصد کوئی اور ہے, میرا معاملہ کوئی اور ہے. وہی بزرگ تڑپ کے کہنے لگا مولا میں پہلے عرض کیا ہے آپ سے یہ زمین نبی کی اولاد کے رہنے کے قابل نہیں ہے. مولا یہ آپ کے لائق ہی نہیں ہے, یہ کرب و بلا ہے. مولا یہاں سے چلے جائیں. مولا نے فرمایا تم نے صرف اتنا سنا ہے, یہ مشکل جگہ ہے, میں تو اتنا بھی جانتا ہوں یہی میرے بچوں کے ٹکڑوں کو پھیلایا جائے گا, یہی ہمیں زین سے زمین پہ گرایا جائے گا, یہی ہماری قبریں بنے گی. مولا نے 60 سے 70 ہزار دینار میں جناب علی اکبر کے نام کی اس جاگیر کو خرید لیا. آپ نے پھر فرمایا بنی اسد والو میں تمہیں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں کی, بس میں بات کو ختم کروں. کہ میں تمہیں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. کہ مولا حکم فرمائے. مولا نے فرمایا میری پہلی وصیت یہ ہے 11 محرم کو جب یہ اشقیاء اپنے نجس جنازے دفنا کے یہاں سے چلے جائیں گے تم بیلچے اٹھا کر آنا, ہماری لاشوں کو دفنا دینا. اور دیکھو میری دوسری وصیت یہ ہے ہماری قبروں پہ کسی طور زراعت نہ کرنا. دریا کے قریب کی زمین ہے مگر ہماری قبروں پہ زراعت نہ کرنا. اور خدا کی قسم میں عرض کرتا ہوں تیسری بات تو ایسی ہے کہ ہر شیعہ کا حق بنتا ہے اگر یہاں رو رو کے مر بھی جائے نہ تو کم ہے. میرے مولا نے وہاں تیسری وصیت میں اپنے قیامت تک آنے والے شیعوں کو یاد کیا. کہا بنی اسد والو جب بھی میرا کوئی شیعہ زائر مجھے ڈھونڈتے ہوئے کربلا کی زمین پہ آئے تو دیکھنا اسے اپنا مہمان کر لینا, اسے بتانا یہ مظلوم کی قبر ہے, یہ فاطمہ اکبر ہے, یہ اصغر کی قبر ہے, اور وہ جو فرات پہ لیٹا ہے, وہ جو فرات پہ تنہا قبر ہے وہ غازی عباس کی قبر ہے. اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک اور وصیت کی. کہا بنی اسد والو میرے شیعہ کو کم از کم 3 دن میری قبر پہ ٹھہرانا, 3 دن ٹھہرانا. مولا نے علت بیان نہیں کی, علماء مقتل نے توجیہ کی. انہوں نے کہا نہیں سمجھ میں آیا 2 محرم کو معصوم کیوں فرما رہے ہیں میرے شیعہ کو 3 دن تک ٹھہرانا, میرا زائر یہاں 3 دن ٹھہرے. فرمایا وہ تو جب 7 محرم کو پانی بند ہوا 10 کو شہادت ہوئی تب پتہ چلا ہمارا معصوم یہ چاہتا تھا, مولا حسین چاہتا
چاہتے تھے صبح قیامت تک آنے والے شیعہ ذرا کربلا پر آئیں اور 3 دن یہاں ٹھہر کے دیکھیں کہ اس گرم سرزمین پر 3 دن بغیر پانی کے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ مولا کیسے رہے گا۔ یہی حق ہے حسین کو رونے کا۔ خدا کی قسم موت بھی آ جائے تو میں حسین میں تو حق نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں مولا کتنے قریب ہے ہمارا مولا، تو ہمیں کبھی بھولا ہی نہیں۔ میرا مولا 2 محرم کو کربلا آیا، ہمیں یاد رکھا، اور 10 محرم تک مولا نے شیعہ کو بھولا نہیں۔ اس روایت کی شیعوں بڑی قدر کرنا، کیونکہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے نا، یہ روایت سکینہ نے تماچے کھا کے پہنچائی ہے۔ جب 10 محرم کو بی بی تماچے کھا کے پڑتی ہے نا شمر کے، کہا میں نے کان لگایا پاپا کے ہونٹ ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ مظلوم کی پیاس کو یہی حق ہے محمد کو رونے کا۔ ہمارا مولا تو کبھی ہمیں بھولا نہیں۔ فرمایا شیعوں جب کسی غریب کا ذکر آئے حسین پہ ماتم کرنا، میرے مولا اپنے مولا کی مظلومیت پہ رو لینا۔ پھر فرمایا بنی اسد والو جاؤ اور جا کر اپنی عورتوں کو بھیج دو، اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ چلے گئے بنی اسد کے مرد، تھوڑی دیر بعد ان کی عورتیں بارت ہوئی۔ مولا نے فرمایا دیکھو بیویو، میرے ساتھ مخدورات عصمت و طہارت ہے، میں اپنے ساتھ نبی ذاتیوں کو لے کر آیا ہوں۔ علی و بطول کی بیٹیاں خیموں میں بیٹھی ہیں، دیکھو یہاں پر 10 محرم کو ہماری شہادتیں ہوں گی، 11 محرم کو ہو سکتا ہے جب تمہارے مرد آنے لگے کہ بدبخت اشقیاؤں نے اجازت نہ دے، ایسا کرنا تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور آ کر پانی بھرنے کے بہانے ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا، اس انداز میں ہمیں دفنا دینا۔ اب اصل غربت کا آغاز ہو رہا، فرمایا اب جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیجو۔ اب سننا حسین کربلا آ کر کتنے قریب ہو گئے، تو آپ کا بیٹا کیسے چلے جاؤ اور جا کر اپنے بچوں کو بھیجو۔ تھوڑی دیر گزری، بچوں کی پوری فوج معصوم کے سامنے آ گئی۔ مولا نے فرمایا ننھے شہزادو، میرے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے آل محمد کے شہزادے ہیں۔ دیکھو بچوں، جب 11 محرم کا دن ہوگا نا، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے نہ آ سکیں، ہو سکتا ہے تمہاری مائیں نہ آ سکیں، اب اس سے بڑی اور غربت مظلوم میں کربلا کیا ہوگی جو بھری امت میں چھوٹے بچوں سے استغاثہ کر رہے۔ میرے مولا رو کر کہتے